ٹریجری محکمے کے ملازمین نے ریاستی وزیر خزانہ آنم رام نارائن ریڈی کے ساتھ ہوئی بات چیت کے بعد اپنی ہڑتال ختم کر دی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ملازمین کی ایسوسی ایشن کے صدر روی کمار نے بتایا کہ حکومت نے تمام مطالبات قبول کر لیے ہیں، البتہ سینئر اکاؤنٹنٹ کو سینئر آڈیٹر اور جونیئر اکاؤنٹنٹ کو جونیئر آڈیٹر کا درجہ دینے کے علاوہ محکمے کے جز وقتی ملازمین کو مستقل کیے جانے کے مطالبات کو وزیر اعلیٰ سے رجوع کرنے کا تیقن دیا ہے۔ تلگو دیشم لیڈر پیدی ریڈی نے مرکزی حکومت سے مسئلہ تلنگانہ پر جلد فیصلہ لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پیدی ریڈی نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یوم تاسیس آندھرا پردیش تقریب میں صرف عہدیداروں کو ہی شرکت کا حکم دے کر حکومت نے JAC کے مطالبے کو قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تلنگانہ سے متعلق فیصلہ جلد نہیں لیا گیا تو علاقے کے حالات میں بہتری کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے اپنے حلقے کے مختلف ڈویژنز میں زیر التواء کاموں کا زونل کمشنر بلدیہ روی کمار کے ساتھ جائزہ لیا۔ سردار محل میں منعقدہ اس اجلاس میں رکن بلدیہ پتھر گٹی محسن بلالہ بھی موجود تھے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے احمد پاشا قادری نے بتایا کہ حلقہ اسمبلی چار مینار کے مختلف ڈویژنز میں زیر التواء کاموں کے سلسلے میں بلدی عہدیداروں کو توجہ دلائی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صفائی کے انتظامات پر بھی بلدی عہدیداروں کو متوجہ کیا گیا۔ احمد پاشا قادری نے بتایا کہ کلیکٹر نے کانٹریکٹرز کو زیر التواء کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ میں سوچتا ہوں اس میں صحیح طور پر وہ لوگوں کے کمپلینٹ کو اٹینڈ نہیں کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے چار مینار اسمبلی حلقے میں نقیم ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر تقریباً 4 تا 5 کروڑ روپے کے کاموں کی منظوری ہے، جس میں سے 2 یا 2.5 کروڑ کے کام ٹینڈر بھی ہو چکے۔ صرف گتے داروں کی لاپرواہی کی وجہ سے اور انجینئروں کی کاہلی کی وجہ سے کاموں کا آغاز نہیں ہو رہا۔ ہم زونل کمشنر سے مطالبہ کیا کہ ان کاموں کو فوری آغاز کریے، ان کا جلد سے جلد یہ کام شروع ہوں گے تو عوام کو کافی سہولت ہوگی۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید 1 مہینے کے بعد پھر ایک ریویو میٹنگ رکھیں گے، کون کون سے کام ہوئے کون سے نہیں ہوئے اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ ٹوٹل چار مینار اسمبلی حلقے کے جملہ کاموں کی منظورہ لسٹ، جس میں 100 ڈیز کے کام بھی شامل ہے، میرے حوالے کی گئی، اور پوری لسٹ کا جائزہ لے کر اس کے بعد پھر ہم یہاں پر ایک میٹنگ رکھیں گے۔ اس میٹنگ میں پورے کارپوریٹرز کو بھی ساتھ رکھیں گے۔ شکریہ۔ وزیر اعظم کے دورے کے دوران صحافیوں اور بالخصوص تلنگانہ کے صحافیوں کے ساتھ جانبدارانہ رویہ برتنے کے خلاف JAC طلباء اور صحافیوں نے باغ لنگمپلی تا اندرا پارک احتجاجی ریلی نکالی۔ JAC کے کنوینر کوجنڈا رام اور انقلابی شاعر گدر بھی اس احتجاج میں شامل تھے۔ ٹولی چوکی کے مسلمانوں کے ایک وفد نے محمد غوث قریشی کی قیادت میں مجلسی قائدین سے ملاقات کی۔ وفد نے عید الاضحیٰ سے قبل تحویل میں لیے گئے بڑے جانوروں کی بازیابی کے لیے کیے گئے اقدامات پر مجلسی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ غوث قریشی نے بتایا کہ صدر مجلس کی شخصی اور فوری دلچسپی سے بڑے جانوروں کو پولیس کی تحویل سے بازیاب کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس موقع پر مجلسی ارکان اسمبلی کی گلپوشی بھی کی گئی۔ وفد نے ناندیڑ میں مجلس کی کامیابی پر بھی مجلسی قائدین کو مبارکباد پیش کی۔ آصف نگر پولیس نے محکمہ بلدیہ کے ایک کچرا صاف کرنے والے ملازم کو تمانچہ رسید کرنے پر ایک شخص ہاشم پٹیل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ہاشم پٹیل کا کہنا ہے کہ یہ بلدیہ کا ملازم کچرا اٹھانے سے انکار کر رہا تھا۔ واقعے کے بعد بلدیہ کے ملازمین نے آصف نگر پولیس میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے دفعہ 353 کے تحت کیس بک کر لیا ہے۔ باغ عامہ کے اندر YSR اسٹیٹ میوزیم کے پچھلے حصے میں کچرے کے ڈھیر میں لگی آگ سے کچھ دیر کے لیے سنسنی پھیل گئی۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی گئی ہے۔
ڈنمارک اوپن سیریز ٹینس ٹورنامنٹ میں کامیابی اور فرینچ اوپن میں شکست کے بعد حیدرآبادی بیڈمنٹن سٹار ثانیہ نہوال شہر پہنچی۔ ایئرپورٹ پر میڈیا سے مختصر بات چیت کے دوران سائنا نے بتایا کہ اولمپکس مقابلوں کے بعد ان کے کھیل میں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کچھ دن آرام کریں گی اور اس کے بعد آئندہ کے مقابلوں کی تیاریوں کا آغاز کریں گی۔ سرور نگر میں تیلگو فلم اداکار موہن بابو کا علامتی پتلا نظر آتش کیا گیا۔ احتجاجیوں نے موہن بابو کی فلم ڈینی کینا ریڈی کی نمائش کو فوری روکنے کا مطالبہ کیا کیونکہ اس فلم میں برہمنوں کا مذاق اڑایا گیا ہے جس سے ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اپوگڑا ریلوے لائن پر ایک نامعلوم شخص ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ دوپہر قریب 1 بجے پیش آیا۔ حادثے میں ہلاک ہونے والے شخص کی عمر قریب 35 سال بتائی گئی ہے۔ کھمم میں ایک خاتون کی مشتبہ موت واقع ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سجاتا اور روی کی 9 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ روی شادی کے کچھ عرصے بعد سے ہی مزید جہیز کا مطالبہ کرتے ہوئے سجاتا کو ہراساں کر رہا تھا۔ پیر کی شب سجاتا اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائی گئی۔ اس کے والدین نے اپنی بیٹی کی موت کے لیے روی اور اس کے والدین کو الزام دیا ہے، جس کے بعد مقامی افراد نے روی اور اس کے والدین کی زبردست پٹائی کی۔ قدیم ملک پیٹ کے علاقے میں بنگارو پوچمہ مندر سے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ مندر کے چیئرمین نے میڈیا کو بتایا کہ پیر کی شب سارق مندر میں گھس کر طلائی زیورات اور نقد رقم لے کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ مقامی افراد نے چیخ و پکار شروع کر دی، جس پر سارقوں نے خوف کے مارے زیورات وہیں پھینک دیے اور فرار ہو گئے۔ ملک پیٹ پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور تیقن دیا کہ سارقوں کو جلد سے جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ سبزی منڈی علاقے میں شرنگیزی کی کوشش کے بعد اضطراب آمیز سکون، پولیس انتہائی چوکس، علاقے میں کرفیو جیسی صورتحال۔ شہر میں امن و قانون کی برقراری اور خاطیوں کے خلاف کارروائی کرنے وزیر داخلہ کو کرن کمار ریڈی کی ہدایت۔ ریاست کے ساحلی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ، عہدیداروں اور بچاؤ ٹیموں کو چوکس رہنے کی ہدایت۔ اور احمد نگر بلدی حلقے میں 7 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح، کمیونٹی ہال کی تعمیر، احمد نگر تا سکندرآباد خصوصی بس سروس۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا، اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔